السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی دوغلی پالیسی کھل کے سامنے آ رہی ہے اور ایسا ایسا مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو ٹرمپ کو ایک شدید قسم کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے وہ کیا ہے، اور جو پاکستانی حکومت ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، ایران جو دوسرے ملکوں پہ اٹیک کر رہا ہے اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ گلف کنٹریز ہیں ان کی دوغلی پالیسی کیسے نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ کل ان سب کا اجلاس ہوتا ہے، 11 ممالک تھے، ان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں ہمارے پاکستان کے بھی فارن منسٹر گئے ہوئے تھے، کویت کا، لبنان کا، ترکی کا، سعودی عرب کا، یو اے ای کا، ان ساروں کے وزرائے خارجہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہیں جس میں وہ ایران کے جو بھی اٹیکس ہیں ان عرب ممالک میں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ ایران یہ غلط کر رہا ہے، اپنے مسلم ممالک کے اوپر یہ اٹیکس نہیں کرنے چاہیے، وہ کیوں یہ اٹیکس کر رہا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن اسی جو مشترکہ بیانیہ ہے، مشترکہ بیان ہے، اس میں وہ اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہیں کرتے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر کیوں اٹیک کیا ہے، ایران کے سپریم لیڈر کو کیوں شہید کیا ہے، ایران کے علی رنجانی کو کیوں شہید کیا ہے۔ علی رنجانی کے بارے میں ان کے ایک سینئر عہدیدار ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اور پاکستان کے جو موقف ہے وہ کیا ہے آرمی چیف صاحب کا، وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ تو اس میں جب ان کا یہ دوغلی پالیسی نکل کے سامنے آ رہی ہے جس پہ پوری دنیا ایک شدید تنقید کر رہی ہے، وال سٹریٹ جرنل جو ایک رپورٹ شائع کی ہے اس نے کہا ہے کہ یہی عرب ممالک ہیں، ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف۔ جب ان کی سرزمین ایران کے خلاف ہوتی ہے تو ایران کہاں پہ اٹیک کرے گا؟ ایران صاف ظاہر ان کے اوپر ہی اٹیک کرے گا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ ہو، ہماری سرزمین استعمال ہونے دیں، ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل وہاں سے ہی جو بیسز ہیں ان سے اٹیک کر رہے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران کی تنصیبات کے اوپر، جو ان کی آئل کی تنصیبات ہیں، گیس کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے، پھر پوری دنیا میں یہ وویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیکس غلط ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آپ اپنی سرزمین کیوں استعمال ہونے دے رہی ہیں؟ یہ سوال سب اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے وہ صرف بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی اٹیک کیے جا رہے ہیں، مسلم ملکوں کے اوپر ہی اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ مسلم ملک کیوں منافقت کر رہے ہیں، وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں یا جگہ دے رہے ہیں اپنی؟ ترکی جس کے سب سے پہلے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، سب سے پہلے تعلقات بنانے والا، ترکی کے جو ابھی وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان آتا ہے کہ ایران کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو ایران ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، سعودیہ یا اپنے مسلم ممالک کے اوپر۔ اگر ایران غلط کر رہا ہے تو امریکہ اور اسرائیل بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ آپ نیٹو کے الائز ہیں، آپ نیٹو سے نکلنے کی دھمکی کیوں نہیں دیتے؟ آپ نیٹو سے نکلنے کا اثر رسوخ کیوں نہیں استعمال کرتے کہ ہم نیٹو سے نکلنے لگیں؟ اور سب سے بڑا الائی جو نیٹو کا ہے، سب سے بڑی فورس جو نیٹو میں ہے وہ ترکی کی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ آپ بلا وجہ کی جنگیں شروع کر رہے ہیں، لیکن وہ جب نیٹو کی طرف ایک میزائل جاتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے ترکی کہ نیٹو کے لیے کوئی نقصان نہ ہے، نیٹو سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ وہی ممالک ابھی جو ایک مشترکہ بیان آیا ہے یورپ کنٹریز کا، ٹرمپ کے لیے جو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جو ٹرمپ کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں فرانس، جاپان، اٹلی، نیدرلینڈ، یہ سب ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آبنائے حرمز کا رستہ کھلوانے کے لیے ساتھ دیں گے۔ اگر یہ آبنائے حرمز کا رستہ کھلوانے کے لیے ساتھ دیتے ہیں، ساتھ انہوں نے ایک اور مبہم سا لفظ لکھا ہے کہ ہم مناسب راستے دینے کے لیے غور کریں گے کہ ہم کیسے مناسب راستے دے سکتے ہیں۔ وہ صرف بیانات تک دے رہے ہیں، جو ان کے نیٹو کے الائز ہیں، جو ان کے یورپ کے مشترکہ الائز ہیں، وہ صرف بیانات تک دے رہے ہیں۔ اور مسلم ممالک
ان کو صرف اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ اپنے بیسز بھی دے رہے ہیں، اور پھر ابھی جو اسلحہ خریدا ہے یو اے ای نے اور کویت نے، انہوں نے 16 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدا ہے۔ کہاں سے؟ یہی امریکہ سے انہوں نے 16 ارب ڈالرز کا اسلحہ خریدا ہے، اور یہ کس پہ استعمال کرنے کے خلاف؟ ایران کے لیے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو تلسی گیبرڈ ہے، نیشنل انٹیلیجنس کی ان کی ہیڈ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان دونوں کے ٹارگٹس الگ ہیں اس جنگ میں، یہ دونوں اپنے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب جو یہ الائز ہیں گلف کنٹریز، یہ تو ہے ٹرمپ کے الائز، اور یہ وہاں پہ ٹرمپ کے مقاصد پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ان کے ٹارگٹ الگ ہیں۔ ان کا ایک عہدیدار پچھلے دنوں میں مبینہ طور پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جو ایک کینٹ نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی لرنجانی تھے وہ امریکہ کے ساتھ امن ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ اب جو امن ڈیل کرنا چاہ رہے تھے اس کو اٹھا کے اسرائیل نے شہید کر دیا۔ یہ اسرائیل اس طرح ایک بد امنی پھیلانا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے، امریکہ اس میں پھنستا رہے۔ امریکہ کا جو سینئر عہدیدار ہے جے ڈی وینس، وہ اس جنگ کو لمبا چلانے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کی ساری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ 2028 میں صدارتی الیکشن کے امیدوار بھی مبینہ طور پہ ظاہر کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اس چکر میں پھنس چکے ہیں جو ایک ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مل کے جنگ شروع کی ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ ٹرمپ کی ہی شو کی جا رہی ہے۔ تلسی گیبرڈ کا ایک محاسبہ ہو رہا تھا وہاں پہ ایک لائیو، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ از سپریم کمانڈر، ٹرمپ جو فیصلہ کرے گا ہم وہی کریں گے۔ جو ان کا محاسبہ کر رہے سینیٹرز وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے ہی فیصلے کرنے تو آپ ریزائن دیں، آپ پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ جب وہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس پہ اکتفا ہی نہیں کرے گا، پھر آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ وہاں پہ حالات ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ والے حالات ہوں تو پاکستان میں تو ایسے ڈائریکٹر کے لیے کسی اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے جانا وہ تو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے، اور انہوں نے سی آئی اے ڈائریکٹر اور نیشنل انٹیلیجنس کی جو ہیڈ ہے تلسی گیبرڈ، ان کو سامنے بٹھا کے وہ اتنے مشکل سوالات کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ تو یہ وہاں پہ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ جو ایران کے اٹیکس ہیں، ایران کا جو سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا قطر کے منصوبے کے اوپر، جو وہاں پہ ان کا گیس کا ایک پلانٹ تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اٹیک ہوا ہے۔ ان کے سی او کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ہم نے 26 ارب ڈالر میں مکمل کیا تھا، لیکن اس اٹیک کے بعد 20 ارب ڈالر کا تو نقصان ہو گیا، اور یہ وہاں سے جو گیس نکلنی تھی وہ ہر سال 20 ارب ڈالر کی نکلنی تھی۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک اسرائیل کا صرف ساؤتھ پارس کے پہ جو اٹیک ہوا اس کے جواب میں ایران نے اٹیک کیا تھا۔ ایران نے پہلے بار بار کہا تھا کہ ہم کوئی اٹیک نہیں کریں گے تنصیبات کے اوپر یا معیشت کے اوپر، لیکن انہوں نے جب اٹیک کیا پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور جواب میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا قطر کا۔ اور یہی قطر اور یہی ممالک امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی کی مخالفت نہیں کرتے، ایران پہ مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اتنی دوگلی پالیسی ہے ان ممالک کی۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے لیے ایک بڑی پریشانی والی اور شرم والی بات بنی ہوئی ہے، ان کا یہ 11واں جہاز تھا جو جزوی یا مکمل طور پہ جو نقصان ہوئے ہیں جن کو، یہ ان کا 11واں جہاز تھا، اور یہ جو ان کا جہاز تھا F-35، یہ ان کا ایسا طیارہ تھا، وہ کہتے کہ یہ اس کو کوئی بھی ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے ایران کی فضائی طاقت تباہ کر دی ہے، دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے، نیوی تباہ کر دی ہے، سب کچھ تباہ کر دیا ہے، ان کے پاس ایران انقلاب ہم نے زیادہ سے زیادہ ختم کر دیے ہیں، اور ہم اس کے اوپر اب مزید بہت سخت کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو جہاز گرایا ہے اس کے بارے میں ان کا یہی دعویٰ تھا کہ اس کو کبھی کوئی بھی نہیں گرا سکتا، نہ یہ ریڈار میں آ سکتا ہے، کسی طرح بھی اسے ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایران نے ایک میزائل کے ساتھ ان کے اس جہاز کو ڈیمیج کیا ہے۔ مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاز کو کامیابی سے اتار لیا ہے اور اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس جو جہاز تھا اس کو اٹیک کرنے میں یہ کامیاب ہو گئی ہے ایرانی فورسز۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی سبکی کی بات ہے، اور وہ اسی اپنے جو اس طرح کی اس کو سبکیاں ہو رہی ہیں، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے بار بار نئے ایڈونچرز کرتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ اس کو گیمز کی طرح کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کو ختم کر رہے ہیں، جنگ ون کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کو کہ ہم پھنس کدھر گئے ہیں۔
ایران کہتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ ایک سال کے لیے جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جنگ لڑیں، جب تک اس جنگ کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے آپ لوگ ریڈی نہیں، جنگ کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے آپ لوگ ریڈی نہیں ہوتے، کوئی گرنٹرز نہیں آتے، تب تک ہم اس جنگ کو ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایران بار بار یہ چیزیں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک اور بڑی پریشانی والی بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ جو ایران کلسٹر بم ہمارے اوپر پھینک رہے ہیں، وہ کلسٹر بم جب پہنچتے ہیں ہدف تک، اس میں وار ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ 20 سے 80 گولے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ہر وار ہیڈ میں جو گولہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جا کے مختلف آبادیوں میں گرتے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ان کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران اب تک 350 سے زیادہ میزائل استعمال کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن لگاتار اسرائیل کے لیے یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹ کس طرح کریں گے ہم لوگ۔ ان کا میزائل کا سٹاک بھی کم ہوتا جا رہا ہے، جو انٹرسیپٹ میزائل ہوتے ہیں۔ مزید کہ جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور ایک آبنہ ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے مبینہ طور پہ، وہاں سے جو ایران ہے اس نے 1,70,00,000 بیرل وہ آئل ایکسپورٹ کیا ہے۔ اس آئل ایکسپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے آبنہ ہرمز کو مکمل طور پہ بند نہیں کیا ہوا، لیکن کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کون سے جہاز کو گزرنے دینا ہے، کون سے جہاز کو نہیں گزرنے دینا۔ 90 سے زیادہ مبینہ طور پہ جہاز وہاں سے گزر چکے ہیں جن کو ایران نے پرمیشن دی ہے کہ وہ وہاں سے گزر جائیں۔ یہ وہ جہاز ہیں جن کا ایران کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ ہوا تھا اور ایران ہی ان معاہدوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے جہازوں کو وہاں سے گزرنے دیا گیا ہے، اور باقی جو جہاز ہیں، شپس ہیں، ان کو ایران نہیں گزرنے دے رہا۔ یہ ایران کی ایک طاقت ہے کہ اس نے اس کو بند نہیں کیا، مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، جو امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک پریشانی والی بات ہے کہ ہم اس معاملے سے کیسے نکلیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔